زمانہ گزرا، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، بڑا عقل مند اور سمجھدار۔ وہ ابھی تک کنوارا تھا کیونکہ اسے اپنی پسند کی ملکہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ملکہ اتنی خوبصورت ہو کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، اور سمجھدار اتنی ہو کہ سکرات اور بکرات بھی اس کے سامنے پانی بھریں۔ وزیروں نے 4 گھوڑ سوار دہرائے کہ ان صفتوں والی لڑکی جہاں بھی ملے فوراً آ کر خبر کریں، مگر سالہ سال کی کوشش کے باوجود کوئی ایسی لڑکی نہ مل سکی۔ جو لڑکیاں عقل مند اور تیز ترار تھیں مگر وہ خوبصورت نہ تھیں، اور جو لڑکی خوبصورت تھی وہ عقل مند نہ تھی، اس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے دن رات یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس کے بعد اس کی سلطنت کا وارث کون ہوگا۔ آخر ایک روز وزیر نے اسے مشورہ دیا، حضور، غریب آدمی کا بھیس بدل کے آپ نگر نگر پھریں۔ ممکن ہے کسی گلی میں یا کسی گھر میں آپ کو آپ کی مرضی کی لڑکی مل جائے، کوئی لڑکی آپ کو پسند آ جائے۔ تو بادشاہ کو وزیر کی یہ تجویز بہت پسند آئی، اور اس نے ایک بوڑھے غریب کا بھیس بدلا اور شاہی محل سے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی شہر سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے ایک کسان ملا جو کاندھے پہ لاٹھی رکھے اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے سلام کیا اور بولا، بھائی، اگر تم بھی میرے ساتھ چلنا پسند کرو تو میں تمہیں سواری میں بٹھا لوں گا۔ کسان نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا اور تعجب سے بولا، بڑے میاں، تم تو خود پیدل چل رہے ہو، مجھے کہاں سے سواری میں بٹھاؤ گے؟ بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر چپ چاپ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ کلمہ شہادت کی آواز آئی۔ چند لوگ مردے کو ایک چارپائی میں ڈالے قبرستان سے لے کے جا رہے تھے۔ بادشاہ نے جنازے کی طرف دیکھا اور کسان سے پوچھا، یہ آدمی زندہ ہے یا مردہ؟ کسان نے بادشاہ کی طرف حیرت سے دیکھا اور بولا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا بھلے آدمی؟ اگر یہ زندہ ہوتا تو لوگ اسے قبرستان کیوں لے کر جاتے؟ تمہارے دماغ کا کوئی نہ کوئی ضرور پیچ ڈیلا ہے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اب وہ ایک کھیت کے پاس سے گزرے۔ کسان نے کہا، کتنی اچھی فصل ہے۔ بادشاہ نے بولا، بہت اچھی، لیکن پتہ نہیں کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی ہوئی۔ کسان چلتے چلتے رک گیا اور چلا کر بولا، ارے تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ فصل کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی؟ بادشاہ نے آہستہ سے کہا، میرے بھائی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی کچھ ہیں اور دکھائی کچھ اور دیتی ہیں۔ بیچارے کسان کی سمجھ میں یہ فلسفہ نہ آیا اور خاموش ہو گیا۔ یوں ہی چلتے چلتے شام ہو گئی اور کسان کا گاؤں آ گیا، اور اس نے بادشاہ سے پوچھا، بڑے میاں، تم کہاں جاؤ گے؟ بادشاہ نے کہا، بابا، ہم فقیروں کا کیا ہے، جہاں جگہ ملے گی ڈیرا ڈال لیں گے۔ ویسے میری منزل ابھی بہت دور ہے، سوچتا ہوں کہ صبح کو جاؤں، آج رات یہیں کہیں پہ ڈیرا ڈال لیتا ہوں۔ آج بہت تھک بھی گیا ہوں اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ تمہارے گاؤں میں کوئی سرائے تو ہوگی؟ تو دیہاتی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ کسان بیچارے نے سوچا کہ یہ بیچارہ رات کے ٹائم کہاں جائے گا، ایسے ہی کہیں دھکے کھاتا رہے گا، پتہ نہیں اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی ہیں یا نہیں، تو کیوں نہ اسے اپنے گھر لے چلوں، ایک رات ہی کی تو بات ہے، صبح کو تو چلا ہی جائے گا۔ تو کسان نے کہا، بڑے میاں، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں پر سرائے کہاں؟ تم میرے گھر چلو، وہیں پر کسی کونے میں پڑے رہنا۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، خدا تمہیں خوش رکھے۔ اور پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہارے گھر میں کتنے آدمی ہیں؟ تو کسان نے کہا، ہم 3 ہیں، ایک میں، ایک میری بیٹی اور ایک میری بیوی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تمہاری لڑکی کی شادی ہو گئی ہے؟ کسان نے جواب دیا، اب بھی نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فصل بیچ کے میں اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
وہاں اس کی بیوی اس کی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک مہمان بھی ہے تو اس نے فوراً ایک چارپائی پہ ایک سفید چادر بھی بچھا دی۔ گھر تھا تو چھوٹا سا، لیکن بہت خوبصورت اور صاف ستھرا معلوم ہوتا تھا۔ لگتا تھا جیسے کسان نے اپنی عمر بھر کی کمائی اپنے گھر پر ہی لگا دی تھی۔ اچانک ہی کوٹری کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک لڑکی نمودار ہوئی، جسے دیکھ کر ایک دم سے ایسا معلوم ہوا جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور لڑکی نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بادشاہ کو سلام کیا اور پھر خاموشی سے ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے بڑی حیرانگی سے اسے دیکھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر سنبھل کر بولا، کتنا خوبصورت مکان ہے، بس ایک اینٹ کی کمی رہ گئی ہے۔ کسان یہ سن کر جھنجھلا گیا اور بڑا حیران ہوا۔ اس نے بڑی ہی محنت سے اپنے گھر کو بنایا تھا اور یہ سوچنے لگ گیا۔ کسان یہ سن کر جھنجھلا گیا، اس نے بڑی ہی محنت سے جو یہ گھر بنایا تھا، اور یہ بڑے میاں کہہ رہے ہیں اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ تو کسان بولا، اچھا بابا، ان باتوں کو چھوڑو اور جلدی سے اپنا ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لو۔ گھر میں آلو ساگ پکا ہوا تھا، تو بیوی نے سوچا میاں کا مہمان آیا ہے، یہ بری سی بات ہے کہ میں اس کو آلو ساگ کھلاؤں۔ تو اس نے ایک مرغی پکڑی اور کسان نے اس کو حلال کیا اور بیٹی نے جھٹ پٹ بھون کر اس کو دسترخوان پہ رکھ دیا۔ سب ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے مرغی کا تھال اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کا سر کسان کو دیا، ٹانگیں بیوی کو دی اور بازو لڑکی کی پلیٹ میں ڈال دیے، اور پھر اس نے دل کے 4 ٹکڑے کیے اور ایک ایک حصہ سب میں بانٹ دیا۔ باقی مرغی سب نے مل کر کھائی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد بادشاہ نے ہاتھ دھوئے، کرلی کی اور بولا، رات کا کھانا کھا کے میں کچھ دیر ٹہلا کرتا ہوں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے، بس آدھے گھنٹے تک میں آ جاؤں گا، دروازہ بند کر لو۔ تو کسان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، عجیب خوف کی بدھا ہے، راستے پر ایسی انٹ سن باتیں کرتا ہوا آیا ہے کہ دماغ کی دہی بن گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو شروع سے لے کے اینڈ تک ساری باتیں بتائیں۔ تو لڑکی نے ایک ایک لفظ غور سے سنا اور پھر مسکرائی۔ ابا جی، یہ آدمی خفدی نہیں ہے اور نہ ہی یہ پاگل ہے، بلکہ یہ آدمی بہت ہی عقل مند ہے۔ کسان حیران ہو کر بولا، ارے نیک وقت، ذرا سوچ تو، ہم دونوں پیدل جا رہے تھے کہ اس نے مجھ سے کہا اگر تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو تو تمہیں بھی سواری میں بٹھا لوں گا۔ ایسی بات بھلا کوئی عقل مند آدمی کر سکتا ہے کیا؟ لڑکی دھیرے سے مسکرائی اور بولی، اس کا یہ کہنا بالکل صحیح تھا ابا جان، جب کوئی آدمی سفر کرے تو تھوڑا فاصلہ بھی کاٹے نہیں کٹتا، لیکن اگر 2 آدمی ساتھ چلے اور باتیں کرتے جائیں تو بڑا سفر بھی کم معلوم ہوتا ہے۔ سواری میں بٹھانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ آؤ اور میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلو، تمہیں تھکان محسوس نہ ہوگی اور تم یوں سمجھو کہ جیسے کسی سواری میں جا رہے ہو۔ کسان نے اپنی لڑکی کی طرف حیرت سے دیکھا، کچھ دیر سر کھجایا اور بولا، خیر چلو، یہ بات تو میں مان لیتا ہوں، لیکن جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ کیوں کہا کہ یہ مردہ ہے یا زندہ؟ لڑکی نے جواب دیا، ابا جان، یہ بھی بات حکمت سے تو خالی نہیں، نیک آدمی مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور برا آدمی جہنم میں جاتا ہے جہاں وہ مر گیا سمجھو۔ تو جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ معلوم کیا تھا کہ یہ شخص جنت میں گیا ہے یا جہنم میں، اور اس کے جواب میں آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر تو اس کے اعمال اچھے ہیں تو یہ زندہ ہے، اور اگر اس کے اعمال برے ہیں تو یہ مر چکا ہے۔ کسان یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، اور پھر اچانک اسے ایک اور خیال آیا اور بولا، چلو یہ بات بھی تمہاری درست ہے،
لیکن اس نے کھڑی فصل کو دیکھ کر یہ کیوں بولا کہ یہ کھڑی ہوئی ہے یا کٹ چکی، کہ یہ کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی؟ لڑکی کہنے لگی، بات یہ ہے ابا جی، بعض کسان فصل پکنے سے پہلے ہی اسے بیچ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس فصل کے مالک نے اپنی کھڑی فصل ہی بیچ دی ہو۔ ایسی صورت میں تو اس کے لیے وہ کھیت کٹ چکا ہے اور اس نے اس کے دام بھی وصول کر لیے ہیں۔ تو کسان نے بڑی حیرانگی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر بولا، ہو سکتا ہے بیٹی یہ تمہاری بات بھی ٹھیک ہو، لیکن اس نے میرے مکان کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ مکان تو بہت خوبصورت بنا ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے؟ لڑکی کو جھجکی اور پھر شرما کر بولی، یہ بات اس نے مکان کے بارے میں نہیں کہی تھی ابا جان، اس نے میرے بارے میں کہی تھی۔ میرا آگے کا ایک دان ٹوٹا ہوا ہے اور جب میں بات کرتی ہوں تو میری آگے کی کھڑکی صاف نظر آتی ہے۔ مکان میں ہوں اور اینٹ میرا دانت۔ کسان کو قائل کرنے کے لیے یہی باتیں کافی تھیں، مگر وہ آسانی سے ہار ماننے والا نہ تھا اور بولا، اچھا یہ بتاؤ اس نے مرغی کے گوشت کو اس عجیب طریقے سے کیوں تقسیم کیا؟ مجھے اس مرغی کا سر دیا اور تمہاری ماں کو ٹانگے، اور تمہیں اس نے ہاتھ دیے اور تمہیں بازو، پھر اس نے دل کے 4 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا سب میں بانٹ دیا۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں ابا جان، اس نے آپ کو سر اس لیے دیا کیونکہ آپ اس گھر کے سردار ہیں۔ اس نے اماں کو ٹانگیں دی، اس کا یہ مطلب تھا کہ انہیں گھر کے کام کاج کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ مجھے اس نے بازو دیے، اس کا یہ مطلب تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا کروں، اور آخر میں اس نے ہم سب کو دل کا ایک ایک ٹکڑا دیا۔ اس سے وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہماری دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے اور ان دکھوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط دل کی ضرورت ہے۔ ادھر بادشاہ دروازے سے کان لگائے ہوئے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ لڑکی نے بات ختم کی تو اس نے پھر کنڈی کھڑکائی۔ کسان نے دروازہ کھولا اور بولا، میاں جی آپ تو بہت ہی کوئی پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہارے بادشاہ ہیں، خدا کا شکر ہے ہم جس ملکہ کی تلاش میں تھے آج ہمیں وہ ملکہ مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کمر سے بندھی ہوئی تھیلی کھولی، اس میں سے سونے کی 100 اشرفیاں نکالی اور کسان کو دے کر بولا، ان سے لڑکی کے کپڑے، گہنے اور جوتوں کا بندوبست کرو۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم بارات لے کر آئیں گے اور اب ماں بدولت تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ کسان اور اس کی بیوی حیرانگی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا بیداری۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد شاہی بارات آئی، جنگل میں منگل ہو گیا۔ 3 دن تک اس چھوٹے سے گاؤں میں ایسی رونق میلہ لگا کہ پورے گاؤں میں ہی رونق بن گئی۔ دور سے دور لوگ کھانے پینے کے لیے آئے اور پورے گاؤں میں ہی کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، اور اتنی دولت لٹائی گئی کہ گاؤں میں کوئی بھی غریب نہ رہا۔ با ادب با ملاحظہ ملکہ صاحبہ آ رہی ہیں۔